اس امتحان میں کہ ہم تمہیں امتحان میں ڈال کے دیکھیں گے، ہم تمہیں امتحان میں ڈال کر دیکھیں گے کہ تم حالات کی خرابی میں کام کرتے ہو یا نہیں کرتے. ہاں، مختلف حالات لاتے ہیں. قرض کے حالات آپ پر آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھی استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دلی مرکز لائیو بیان میں. یہ بیان چل رہا ہے اللہ تعالیٰ پرانے کام کرنے والوں کو امتحان میں ڈال کر دیکھیں گے. تو آئیے ساتھیو ہمارا آپ سنتے ہیں مل کر حضرت جی مولانا صاحب کا یہ بیان. حضرت جی کیا فرما رہے ہیں اپنے بیان کے اندر. آپ پر آئے، ذلت کے حالات آپ پر آئے. ہاں، انبیاء پر تہمت کے حالات عیسیٰ علیہ السلام پر آئے، جیل کے حالات بھی آئے. حالات ہیں سخت، سارا ملک خلاف ہے، لیکن اپنے کام سے کام ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس کام میں آنے والی رکاوٹوں کا حل یہی کام ہے. یہ نہیں کہ جب حالات ٹھیک ہوئے تو کام کریں گے، کہ حالات کے ٹھیک ہونے کے منتظر تو منافق رہتے تھے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. منافقین انتظار کرتے تھے حالات کے ٹھیک ہونے کا، کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے ہم کام کریں گے. وہ انتظار کرتے تھے حالات کے ٹھیک ہونے کا، کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے. حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم بھی کام کریں گے، ہم کون کام چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم تو حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کو منافقین کی بات بتا رہا ہوں. یہ منافقین کہا کرتے تھے انتظار کرو، حالات ٹھیک ہوں گے پھر کام کرنا. کبھی کہتے تھے گرمی زیادہ ہے ابھی مت نکلو، موسم ٹھیک ہو جائے گا تو نکل جانا. کبھی کہتے تھے کہ پھل تیار ہے ابھی نہ نکلو، پھل کٹ جائے گا تو نکل جانا. یہ حالات تو اللہ تعالیٰ لاتے ہیں ایمان والوں پر. ان پر لائیں گے خوف کا حال، ان پر لائیں گے بیماری کا حال، ان پر لائیں گے فقر کا حال، ان پر لائیں گے قرضوں کا حال. یہ حالات لاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ پرانا ہے یا نیا ہے. اگر نیا ہے تو کام سے بیٹھ جائے گا، پکی بات ہے. اور پرانا ہے تو یہ کہے کہ رکاوٹیں اس کے اندر قوت پیدا کریں گی. رکاوٹیں قوت کے لیے آتی ہیں، کمزوری کے لیے نہیں. کمزور تو وہ ہوتے ہیں جن کے کاموں کو رکاوٹ پیش نہیں آتی ہے، وہ کمزور ہوتے ہیں. وہ کمزور ہوتے ہیں جن کاموں کو رکاوٹ پیش نہیں آتی، کہ جن کے کام میں رکاوٹیں پیش آئیں پھر وہ اپنے کام پر جمے رہیں کہ یہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں. جی ہاں، اس لیے قبولیت کا تعلق حالات میں کام کرنے سے ہے. قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ حالات میں کام کریں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مایوس کیا اس بات سے کہ آپ اس خیال میں نہ رہنا کہ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں کام نہیں کروں گا. آپ نے سخت جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ چچا، کیونکہ چچا نے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، اللہ کی عبادت مت کرو، یہ نہیں. صرف یہ کہا تھا کہ دعوت مت دو، سارے اعمال کرو، دعوت مت دو. تو آپ نے مایوس کیا، کیونکہ داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے رکاوٹ ڈالنے والوں کو اپنے عمل سے مایوس کر کے دکھلائے، تاکہ وہ رکاوٹ ڈالنے سے باز آ جاویں، وہ نا امید ہو جاویں کہ ہمارے رکاوٹ سے یہ ماننے والے نہیں ہیں. ہاں، یہ سنت ہے سب سے بڑی، یہ سب سے بڑی سنت ہے اس کام کی، کہ جب تمہارے کام میں کوئی رکاوٹ پیش آئے تو تم کیسا کام کر کے دکھاؤ کہ رکاوٹ ڈالنے والا مایوس ہو جائے کہ یہ نہیں مانیں گے. تو آپ نے سخت جواب دیا. آپ نے فرمایا چچا آپ یہ سن لیجئے کہ اگر چاند سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، یعنی پورا نظام کائنات کا دن رات کا، یہ مطلب ہے اس کا دن رات کا نظام میرے ہاتھ میں دے دیا جائے تو، اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ پورا کائنات کا نظام تم لے لو اور یہ کام چھوڑ دو، تب بھی میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ جواب دیا آپ نے ابو طالب کو. یہ جواب دیا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پرانوں کی استقامت دیکھی جاتی ہے کہ انہیں اس دعوت کے کام پر کتنی بصیرت ہے. جی ہاں، موقع محل کے اعتبار سے تو منافق بھی نکل جاتے تھے. پرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سچائی ہو. سچائی کا کیا مطلب ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. جی ہاں، میں کیا آپ کو سچی بات بتاؤں کہ سچ تو بہت سے غیر مسلم بھی بولتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا صحیح بات، بہت سے غیر مسلم سچ بولتے ہیں. نہیں بھائی ہم جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں. سچا ہونا کیا مطلب ہے سچائی کا؟ کہ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کر کے دکھلائیں. یہ سچائی ہے. تو اللہ رب العزت آزماتے ہیں پرانوں کو.
اس لیے سب سے بڑی صفت پرانوں کے اندر وہ استقامت کی ہے کہ یہ اپنے کام میں استقامت کے ساتھ چلیں، سہارے سے نہیں، کیونکہ سہارے سے جنازے چلتے ہیں، سہارے سے جنازے سہارے سے چلتے ہیں، زندہ آدمی سہارے سے نہیں چلتا، کہ سہارے سے چلتے ہیں جنازے کندھوں پر. تو روایت میں قدیمونی مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ. روایت میں کہ داعی تو اپنی بصیرت پر چلتا ہے کہ بھئی ہاں ہمیں اس کام پر خود بصیرت ہے. تو پہلی چیز ہے یہ کہ داعی کو اپنے کام پر یقین اور استقامت ہو، کیونکہ اس راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی، اس راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی. جو ان اذیتوں کو برداشت کرے گا کہ اس کے اندر پختگی پیدا ہوگی، جو اس راستے کی اذیتوں کو برداشت کرے گا اس میں پختگی پیدا ہوگی. اور جس راستے کی اذیتوں سے پیچھے ہٹ جائے گا، کہ جو پیچھے ہٹ جائے گا، کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو پیچھے ہٹ جائے گا ہم دوسروں کو لائیں گے، ان سے کام لیں گے، ہمارا کام کسی اور موقف نہیں ہے. سیدھی بات ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے اللہ کام دوسروں سے لیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی ذات مستغنی ہے، ان کا کام بھی مستغنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نہیں کرو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے، وہ یہ کام کریں گے. یہ بات تو اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں فرما دی ہے جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے آپ کی صحبت کے لیے. ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر تم کام نہیں کرو گے ہم کام دوسروں سے لیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا جن کو اللہ نے چنا ہے خود، جی ہاں، اختارہم اللہ لصحبۃ نبی، روایت میں اللہ نے چنا ہے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے. تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دو گے اس کام میں تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. اس لیے آپ کے ساتھ دو جماعتیں تھیں، ایک انصار ایک مہاجر. آپ کے ساتھ دو جماعتیں تھیں، انصار اور مہاجر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے کام کا آگے بڑھنا اور نبوت کے کام کا پورا ہونا نصرت اور ہجرت پر ہے، کہ اپنے دین کا مددگار بنو اور اپنے دین کے لیے وطنوں کو چھوڑو. وطن کا چھوڑنا ہجرت اور دین کی مدد نصرت، یہ بنیادی چیز ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اس کام میں اذیتیں پیش آئیں گی، ناگواریاں پیش آئیں گی، کہ ان ناگواریوں کو برداشت کرو. اس لیے کہ داعی کے لیے چلنے کا جو ایندھن ہے جیسے گاڑی کا ایندھن ہوتا ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، یہ گاڑی کا ایندھن ہے، گاڑی سے چلے گی. ساتھی یہ تھا بیان حضرت جی مولانا اسد صاحب کا. اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئے اپڈیٹ کو لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.